اس دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں اس میں 1/4 انسان ایسے ہیں جو جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے. 1/4 ایک کا چوتھا حصہ 25% لوگ بیمار ہے، جسمانی بیماری میں مبتلا ہے. زیادہ بول سکتے ہیں، کم نہیں. ان کو جسمانی بیماری ہے تو وہ اس بیماری کو جو ہے علاج کرانے کے لیے ہاسپٹل میں جاتے ہیں، دواخانوں میں جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں. اور اس دنیا میں 95% سائیکولوجسٹ جو ہوتے ہیں ان کے حساب سے 95% مینٹلی بیمار ہے. سر مینٹلی بیماری، کسی کو سٹریس ہے، کسی کو کیا ہے، کسی کو کیا ہے، جو مانسک طور پر 95% بیمار ہے. لوگ اس کے لیے جو ہے ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، منو چکتسک کے پاس جاتے ہیں. اور روحانی اعتبار سے تقریباً سب کے سب بیمار ہیں. روحانی اعتبار سے تقریباً سب بیمار ہے الا ماشاء اللہ، اللہ والوں کو چھوڑ کر. تو سارے انسانوں کی مثال بیمار کی طرح ہے. اور ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا تعلق روحانیت سے ہے. تو تمام انسان جو ہے بیمار ہے، روحانی بیماری میں مبتلا ہے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، وہ دین جو ہے وہ دواخانہ ہے، وہ ہاسپٹل ہے. جو حضور جو دین اسلام ہے یہ اس روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہاسپٹل ہے. یہ بہت بڑا. اس ہاسپٹل میں دوائیاں جو دی جاتی ہے، جو وہ دوائیاں کیا ہے، وہ دوائیاں کس سے بنتی ہے، کون سی کیمیکل سے بنتی ہے، کون سی چیز سے بنتی ہے. تو یہ اس دواخانے میں دوائیاں قرآن سے بنتی ہے. اور ان دوائیوں کو بنانا دینے کا کام کون کرتے ہیں؟ تو یہ دوائیوں کو دینے کا کام پہلے تو انبیاء کرام کرتے تھے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب دوائیوں کو دینے کا کام اولیاء کرام کرتے ہیں. اب اسی لیے جو ہے قرآن نے بھی ایک اشارہ کر دیا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت نازل کی ہے. تو شفا قرآن کے اندر ہے، یعنی اس قرآن سے دوائی لوگے تو شفا پا جائیں گے. تو اس روحانیت کی بیماری کی بھی شفا، لیکن اس قرآن سے ہر کوئی آپ کو شفا نہیں پہنچا سکتا ہے. اس سے جو آپ کو شفا پہنچا سکتا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ وہ اللہ والا، وہ اللہ کے اولیاء کرام گئے، جن کو آج کے دور میں رشد و ہدایت کرنے والا مرشد کہتے ہیں. تو جو مرشد کامل ہے وہی آپ کو قرآن سے جو گئے وہ نسخے، وہ معجون، وہ صفوف، وہ دوائیاں، وہ سرپ آپ کو نکال کے دے گا اور آپ کی وہ دوائی دے گا کہ جس سے آپ کی روحانی جو بیماریاں ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو شفا ملے. کیونکہ تمام انسان جو ہے روحانی بیماریوں میں بھی ہے، لیکن روحانی بیماری بھی ایک طرح کی نہیں ہے، الگ الگ طرح کی ہے. کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے، کسی کو کچھ بیماری ہے تو کسی کو کچھ بیماری ہے. تو جو آدمیوں کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی الگ الگ ہے، مختلف ہے. تو ان کے لیے دوائیاں بھی مختلف ہوگی. اور یہ مختلف دوائیوں کی ماہر ہونے کی وجہ سے مرشد کامل ہی ہے جو مختلف دوائیوں کا ماہر ہوتا ہے، قرآن سے جاننے والا. اس لیے اس مرشد کامل کی ضرورت ہے. اور وہ مرشد کامل ان مختلف بیماریوں کے لیے مختلف دوا دے کر کے ان کا علاج کر کے جو گئے ان کو دوا دے گا. تو ان قرآنی دواؤں کے ذریعے روحانی بیماریوں کی شفا ہوگی. اور اس میں الگ الگ بیماری کی الگ الگ دوائیں موجود ہے. اس کی طرف بھی قرآن خود ارشاد فرماتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی مخلوق کو دین و دنیا سے جتنی بھی چیزیں درکار ہے اس میں ہر چیز کا بیان ہے. اس میں قرآن میں جتنی بھی تمہاری بیماریوں کا علاج ہے وہ قرآن میں موجود ہے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو، جسمانی ہو یا ذہنی ہو یا روحانی ہو، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. تو روحانی بیماریاں بھی ہے اور تقریباً سبھی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے. تقریباً کوئی لالچ میں بیماری میں ہے، کوئی حسد میں ہے، کوئی بغض کے اندر ہے، کوئی عجب کے اندر ہے، کوئی انانیت کے اندر ہے. طرح طرح کی روحانی بیماریاں ہیں، اس میں مبتلا ہے. جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے تو دوا خانے وغیرہ میں دوڑ لیتا ہے آدمی اور جسم کے ذریعے اس کا علاج ہو جاتا ہے. مینٹلی بیماری کے لیے بھی جو ہے
سائیکولوجسٹ کے پاس جا کر کے وہ علاج لے لیتا ہے، ٹریٹمنٹ لے لیتا ہے، لیکن روحانی بیماریوں کے لیے دوا کیسی ہوتی ہے، اس کا علاج کیسا کیا جاتا ہے، یہ مرشد کامل کو پتا ہے۔ اور مرشد کامل کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر کے اس چیز کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اپنی روح کو صحت نہیں پہنچائیں گے تب تک زندگی کا راز نہیں پا پائیں گے، اور زندگی جس کی روحانیت صحیح ہے وہ زندگی صحیح معنوں میں جیتا ہے، اور جس کی روحانیت ہی صحیح نہیں ہے، روحانیت ہی بیمار ہے، وہ کیا زندگی کا لطف اٹھا پائے گا، اور زندگی حقیقت میں کیسی جی جاتی ہے وہ کیا جان پائے گا۔ تو یہ جاننے کے لیے اسے اس روح کے لیے کوشش کرنا اشد ضروری ہے۔ اب یہ کیونکہ جب روحانی جو بیماری ہے وہ صحیح ہوگی، جب وہ روحانی بیماری صحیح ہوگی تو آپ خدا کا راستہ طے کرنا شروع کریں گے۔ جو مولا کا راستہ ہے، جو طالب مولا کا راستہ ہے، وہ آپ طے کرنا شروع کریں گے۔ لیکن آپ جو گئے اس کو طے کرنے کا کام کیسا کریں گے؟ خدائی راستہ جو طے کرنا ہے، جیسے آپ کو یہ دنیاوی راستہ طے کرنا رہتا ہے تو آپ جسم کی طاقت سے جو ہے دنیاوی راستہ طے کرتے ہیں، تو خدا کا راستہ کہ یہ جسم کی طاقت سے طے ہوتا نہیں، وہ دل کی طاقت سے طے ہوتا ہے، وہ قلب کی طاقت سے طے ہوتا ہے، قلب کی قوت سے طے ہوتا ہے۔ اس راہ میں اگر چلا جا سکتا ہے تو دل کی طاقت سے چلا جا سکتا ہے، خدا کی راہ میں چلا جا سکتا ہے دل کی طاقت سے۔ تو اب دل اور روح کی بیماریوں کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج جب تک ہوگا نہیں تو آپ چلیں گے کیسے؟ اگر جسمانی کمزوری ہے تو آپ دنیا میں نہیں چل سکتے، اور روحانی بیماری ہے تو آپ جو گئے روحانی عالم میں جو گئے عالم باطن میں آپ نہیں چل سکتے۔ اور دل کی جو بھی بیماریاں ہے، جو بھی سعادت، جو بھی شکاوت، جو بھی اچھائی، جو بھی برائی ہے، جو بھی اس کا مرض ہے، جو بھی اس کی صحت ہے، اس کے لیے بھی جو ہے مخصوص دوائیں ہوتی ہے، جسے دل کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو دل کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو طبیبان قلب ہوتے ہیں، جو روح کے علاج کرنے والے ہوتے ہیں، جو روح کی بیماری کے علاج کرنے والے مرشد ہوتے ہیں، وہ ان کی بیماریوں کو جانتے ہیں۔ اور جب تک ہم روح کی بیماریوں کے علاج ان مرشد کامل سے نہ کرائے تب تک چل نہیں سکتا۔ ایک زمانہ تھا کہ انبیاء کرام اس سے علاج کرتے تھے، اب لیکن انبیاء کا زمانہ ختم ہو گیا، خاتم النبیین کے بعد اب انبیاء نہیں آئیں گے، تو کیا اب بیمار نہیں ہے؟ کیا اب بیمار نہیں ہے تو اب بیماروں کو اب بیمار لوگ کہاں سے شفا حاصل کریں گے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ انبیاء جیسا انبیاء کے پاس جس ادب و احترام کے ساتھ، جس ضرورت کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے دل اور روح کی بیماریوں کا علاج کرتے تھے، اسی احترام کے ساتھ، اسی تعظیم کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی تعلیم کے ساتھ مرشدان اعظام کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کر کے اپنے دل اور روح کی بیماریوں کا علاج حاصل کرنا رہے۔ کیونکہ انبیاء کرام، ابھی انبیاء کرام کی بارگاہ میں کوئی بے ادبی سے جاتا تو کیا اس کے دل کی بیماری، روح کی بیماری کا علاج ہوتا؟ کوئی بے ادبی انبیاء کرام کی کرتا تو کیا اس کی دل کی بیماری کا علاج ہوتا؟ اگر کوئی انبیاء کرام پہ ایمان ہی نہیں لاتا، انبیاء کرام پہ یقین ہی نہیں کرتا ان پہ، تو کر پاتا؟ نہیں کر پاتا۔ تو اب انبیاء کرام کی تعلیمات سے جو مزین، ان کی تعلیمات میں جو رنگے ہوئے ہیں، جو مرشد کامل گئے، ان مرشد کامل کی بارگاہ میں بھی اسی شان کے ساتھ جانا، اسی احترام کے ساتھ جانا، اسی محبت کے ساتھ، اسی یقین کے ساتھ جانا، اور ان سے جو گئے وہ قلب اور روح کی بیماریوں کا علاج لینا۔ وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام، آج امت میں بڑے سے بڑا ولی بھی جو ہے صحابہ کرام کا درجہ نہیں لے سکتا، تو وہ صحابہ کرام کو تو علاج کرانے کے لیے حضور کی ضرورت ملی، اور وہ اسی لیے بھی بلند ہے کیونکہ حضور نے ان کا علاج کیا گیا۔ تو اب جب ان کو حضور کے زمانے میں، حضور کی موجودگی میں جب علاج کی ضرورت تھی، جب حضور ظاہری زندگی میں موجود تھے، حضور جب پردہ نہیں فرمائے تھے، تب لوگوں کو جب ان کی موجودگی میں ضرورت تھی، تو کیا آج ضرورت نہیں ہے؟ آج بھی ضرورت ہے، آج بھی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے مرشد کامل کی بارگاہ میں اور بھی زیادہ دل سنبھال کے لانا پڑے گا، اور بھی زیادہ تیاری کے ساتھ آنا پڑے گا، تو تب جا کے آپ کے قلب اور روح کا علاج ہوگا۔ اور بلا شک و شبہ جب آپ کے قلب اور روح کا علاج ہوگا، وہ آپ کو مشاہدے میں بھی آئے گا۔ جیسے آپ بیمار پڑتے اور بیمار پڑنے کے بعد جب اچھے ہوتے ہو، آپ کو پتا چل جاتا ہے نا کہ میں بیمار تھا، اچھا ہو گیا۔ بالکل بالکل اسی طریقے سے جب آپ کا قلب بیمار جب صحت یاب ہوگا
تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ میرا قلب بیمار تھا، اب اچھا ہو گیا، یہ میری روح بیمار تھی، اب اچھی ہوئی ہے، اب جا کے صحت یاب ہوئی۔ تو مولا ہم کو جو ہے سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا، تو گویا اس نے پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا کہ میں نے اس کائنات کے اندر ڈاکٹروں کو بھیجا ہے، اور یہ ڈاکٹروں کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ ابھی انبیاء کرام تو نہیں آ رہے، لیکن انبیاء کے نائب اولیاء کرام، صوفیاء کرام صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ تو ہم نے ڈاکٹرز تمہارے لیے بنا دیے ہیں۔ پھر اس نے اپنی کتابوں کو نازل کر دیا، اپنے کلام کو نازل کر دیا، قرآن، تورات، زبور، اپنے کلام کو نازل کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے ساری دوائیوں کی جو بھی نسخے ہیں ہم نے اتار دیے گئے، بس اب یہ دوائیاں، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ بیمار ہو، جسے ہر امت کو نبی کی ضرورت ہے، تو یہ بھی بتا دیا کہ امتی بیمار ہیں، اور امتی کا علاج کرنے والا ڈاکٹر اس امت وہ نبی ہے ان کا۔ ویسے ہی بتا دیا کہ آپ سب بیمار ہو، آپ کو کسی نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، اور نبی کی غیر موجودگی میں اس کا نائب نبی جو مرشد کامل ہے وہ آپ کا علاج کرے گا، وہ آپ کو اس مقام تک پہنچائے گا، آپ کے قلب اور روح کی صحت دے کر کے آپ کو اس لائق بنائے گا کہ آپ اللہ کے رنگ میں رنگ سکو، اور جو ہے آپ جو ہے اپنے اندر جو آپ کا مولا موجود ہے اس مولا سے ملاقات کر سکو، اور آپ اپنے آپ کو فنا کر کے مولا میں باقی رہو، فانی فی اللہ باقی باللہ بن سکو۔ مولا تبارک و تعالی ہم کو اولیاء کرام کے درجات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔